أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 47 سے لے کر، کیونکہ یہ سارا واقعات جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے واقعات یہاں سے باقاعدہ شروع ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر احسان کیے تھے تو ان کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، اور نہ ہی قبول کی جائے گی کسی کی سفارش اور نہ ہی لیا جائے گا اس طرف سے عدل ولا هم ينصرون، بدلہ نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اس آیت سے مراد جس دن کا ذکر ہے یعنی وہ قیامت کا دن ہے. قیامت والے دن جس طرح انسان دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، اس طرح وہاں پر مدد نہ کی جائے گی بغیر ایمان کے. ایمان تمہارے اندر ہوگا تو تمہیں فائدہ ہوگا، تمہاری سفارش بھی قبول ہوگی. اگر تمہارے اندر ایمان نہیں ہوگا تو تمہاری سفارش بھی قبول نہیں ہوگی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں نجات دی ہم نے آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بڑا سخت عذاب دیتے تھے. یذبحون ابناءکم، وہ عذاب کیا دیتے تھے؟ تمہارے بچوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. ان دو آیتوں کے اندر فرعون کو کسی نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی ہلاکت کا سبب بنے گا. تو اس وجہ سے اس نے بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو، جو بچے پیدا ہو رہے تھے ان کو ذبح کر رہا تھا، اور لڑکیوں کو اور عورتوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑ رہا تھا تاکہ ان سے اپنی حکومت میں خدمت گاری کا کام لے سکیں. تو یہ تمہارے لیے ہے بنی اسرائیل کتنی تکلیف دہ بات تھی. تم کو اللہ نے وہاں سے بھی نجات اس کے ظلم سے دی. آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب پھاڑ دیا تمہارے لیے، بنا دیا راستے اور تم کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچھڑا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور تم بڑے ظالم تھے. اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں کے اندر بھی بنی اسرائیل کو یہ بات یاد کروا رہے ہیں کہ تم جس وقت دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے فرعون کو غرق کر دیا. تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کے اندر 12 راستے بنا دیے اور تم ان سے آسانی کے ساتھ گزر کر چلے گئے، اور اسی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ان کو غرق کر دیا. پھر بھی تم میرے انکار کر رہے ہو، پھر بھی تم میری ناشکری کر رہے ہو. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اسی طریقے پر جب پورا کیا موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا وعدہ، اور اس کے بعد تم نے یہ ظلم کیا کہ تم نے بچھڑے کو الہ بنا لیا، تو تم بہت بڑے ظالم تھے. یہ اس طرح ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 راتوں کا عبادت کا وعدہ لیا،
اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے۔ تو 30 راتوں کے بعد، 1 ماہ کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے روزہ افطار کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ 10 دن اور مزید یہاں پر عبادت کریں، پھر ہم آپ کو کتاب دے دیں گے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی خوشبو بہت پسند تھی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی اور عبادت کا ان سے تقاضا کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، یہ بچھڑا بنانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر بھی، تاکہ تم احسان مان لو۔ یعنی یہ جو تم نے بچھڑا بنا دیا تھا، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس وجہ سے معاف کر دیا کہ تم نے اللہ کے آگے توبہ کر لی۔ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کے ساتھ آپ نے شریک کیا ہے، نہیں، بلکہ یہ درگزر کرنا اس وجہ سے تھا کہ شاہد کی اب میری شکر گزاری کر لیں گے، اس توقع کے گمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی کتاب؟ جو حق کو ناحق سے جدا کرنے والی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ کتاب جو ہم نے دی ہے تاکہ تم اس کتاب کے ذریعے سیدھی راہ پر چل سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور جب کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم نے ظلم کیا کیا ہے کہ تم نے بچھڑا بنا کر، کہ تمہارا ظلم یہ ہے، تم نے اپنی ساتھ جو زیادتی کی ہے کہ تم نے بچھڑا بنا دیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، تو تم اپنے رب کے یہاں توبہ کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو اپنے آپ کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر متوجہ ہوا تم پر، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو بے شک وہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان کے لیے جو سزا تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو شرک کیا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد انہوں نے جو ایک بچھڑا بنا دیا تھا، تو اس کی سزا، ان کی توبہ کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ تمہاری توبہ تب قبول ہوگی جس وقت تم اپنے آپ کو سزا دو گے۔ سزا کیا؟ کہ تم نے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، یعنی جس نے اس بچھڑے کی عبادت کی ہے تو اس کے اندر اپنے آپ کو قتل کرو گے، تب تمہاری یہ توبہ قابل قبول ہوگی۔ اب اس پر ایک اعتراض کہ توبہ کی تجویز کے لیے کیا مجرم کو قتل کرنا بھی ضروری ہے؟ جیسے ہماری شریعت کے اندر ہے کہ بعض گناہوں کی سزا باوجود توبہ کے ہونے کے باوجود بھی وہ قتل ہی ضروری ہے۔ جیسے کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا، یہ صرف توبہ سے نہیں بلکہ اس کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، تب اس کی سزا جو ہے وہ اس پر عمل ضروری ہے۔ اسی طریقے پر کوئی شخص کے اوپر زنا کی شہادت، اس کے اوپر ثبوت پورے ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے صرف توبہ کرے گا بلکہ اس کو رجم کیا جائے گا، تب جا کر اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ یہ صرف توبہ سے جو ہے سزا وہ ساقط نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ آخرت میں اس کو معاف کر دے یا اس کو بخش دے۔ یہ الحدود تنظر بالشبہات کے تحت جو ہے وہ ساقط ہو جائیں گے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جس وقت کوئی سزا ثابت ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کا حل یہی ہے کہ اس شخص کو سزا دی جائے، یہ توبہ کے ساتھ ساقط نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر آ لیا ان کو پکڑ لیا بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس کا قصہ اس طرح ہوا کہ بجلی جب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور سے تورات لا کر پیش کی، پیچھے آیت کے اندر آ بھی چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہ کون سی کتاب تھی؟ کہ جو حق کو ناحق سے جدا کرنے والی کتاب تھی۔ تو بعض گستاخوں نے کہا کہ ہے موسیٰ ہمیں کیا پتا کہ یہ کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے، ہم تو اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خود جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ دیکھ لیں۔
वहाँ पहुँचे तो बनी इसराइल के 70 आदमी उनके साथ मुंतखब किया गया। तो उन्होंने जब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ अल्लाह की बात सुनी तो उन्होंने कहा हमें क्या पता ये अल्लाह की ज़ात है या नहीं। वो नबी की तौहीन कर रहे थे कि नबी के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर एक बिजली का नाजिल की जिसकी वजह से वो सब के सब जो हैं वो हलाक हो गए थे। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खड़ा किया तुम्हें मौत के बाद ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो यहाँ पर मौत के लफ्ज़ से ज़ाहिर मालूम होता है कि ये लोग उस बिजली से मर गए थे। वाक़तन वो लोग मर गए थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के आगे दुआ की कि या अल्लाह ये लोग तो पहले ही मेरा बात नहीं मान रहे, तो ये क्या समझेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इन आदमियों के साथ कोई तदबीर करके इनका काम जो है वो तमाम कर दिया है और मुझे इस तोहमत से महफूज रखने के लिए या अल्लाह तो इनको दोबारा ज़िंदा कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से उनको दोबारा ज़िंदा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।